السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آئیے بچوں، پہلے کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ مختلف اوقات پہ مختلف دعائیں پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا، اور دعائیں بھی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوں، کیا کہلاتی ہیں یہ سب چیزیں؟ عمل بھی اور دعا بھی، جی سنت۔ اور بچوں، سنت پر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یاد ہے؟ اوہ، آپ بھول گئے؟ چلیں دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ ایک سنت پر عمل کرنے سے، یعنی ایک سنت کو زندہ کرنے سے، زندہ کرنے کا مطلب ہے کوئی بھی عمل نہ کر رہا ہو، آپ عمل کریں تو دوسرے بھی دیکھ کر عمل کریں گے نا، تو وہ سنت زندہ ہو جائے گی۔ جی، ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ کتنا زیادہ اجر ہے نا؟ ویسے بھی دعا پڑھ کر مسنون طریقے سے اگر کوئی کام کیا جائے نا تو خیر و برکت آتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرما دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس کام میں فائدہ نفع رکھ دیتے ہیں، اور ہر شر اور نقصان سے بچا لیتے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں نا، الحمدللہ۔ اور بچوں، دعائیں تو مومن کا ہتھیار ہوتی ہیں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں، آج ہم لباس پہننے کی سنتیں جانیں گے۔ نمبر 1، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ جب بھی پاجامہ شلوار پہنیں تو پہلے دایاں پاؤں، جو آپ کا رائٹ پاؤں ہے نا، اس کو داخل کریں، یعنی پہلے دائیں پاؤں میں پہنیں، اور پھر بائیں پاؤں کو داخل کیجئے، یعنی بائیں پاؤں میں پہن لیجئے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اسی طرح جب قمیص کرتا آپ اتارنے لگیں تو پہلے دایاں ہاتھ ڈالیے پہنتے وقت، رائٹ ہینڈ جو ہے نا پہلے وہ ڈالیے، اور پھر بایاں لیفٹ، یعنی پھر آپ بائیں ہاتھ کی آستین جو ہے وہ پہن لیجئے، یا بائیں ہاتھ کی جو آستین ہے اس میں اپنا ہاتھ داخل کر دیجئے۔ اسی طرح بچوں، جوتا پہلے دائیں پاؤں میں اور پھر بائیں پاؤں میں پہنیے، اور جب جوتا اتاریے نا تو پہلے بائیں طرف کا جوتا اتاریے، ٹھیک ہے، اور پھر دائیں کا۔ اب الٹ ہو گیا نا؟ جی بچوں، یہ تو تھا ترمذی میں۔ نمبر 2، کپڑوں اور جوتوں کو جھاڑ کر پہنیے، یہ بخاری میں ہے۔ جی بچوں، جھاڑ کر کیوں؟ دیکھیں، جوتے میں کوئی بھی کیڑا ہو سکتا ہے جو آپ کو کاٹ بھی سکتا ہے نا، اور کپڑوں پر بھی کئی دفعہ چونٹیاں اور کچھ نہ کچھ، جب وہ کپڑے دھل کر آتے ہیں باہر تار سے اتر کے نا، تو کچھ نہ کچھ ان میں کیڑا اڑ کے یا تو لگ جاتا ہے، یا تار پہ سے چونٹی وغیرہ لگ جاتی ہے تو وہ پھر کاٹ دیتی ہے، تو اس لیے کپڑوں کو بھی جھاڑ کر پہنیے۔ اور نمبر 3، لباس پہنتے وقت اور اتارتے وقت بسم اللہ پڑھیے۔ دعا تو بہت ہی آسان ہے نا، بسم اللہ، ویسے بھی ہر کام شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، یہ تھی بچوں ترمذی کی حدیث۔ پیارے بچوں، امید ہے آج ہی سے ان پر آپ عمل شروع کر دیں گے، اور کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو ماما سے پوچھ لیجئے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔